کون سی خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے؟ کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، آخرت پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسا ان کے اندر کون سا انوکھا پہلو ہے جس پہلو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے، یا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ان کی کامیابی کا قرآن کریم کے اندر بتلایا، اور وہ فارمولا جس فارمولے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بھی اس فارمولے کو کیا کر لیں؟ استعمال کر لیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو خوب پیسے والا ہو، گاڑی والا ہو، عالیشان مکان والا ہو، کسی چیز کی کوئی کمی اس کے وہاں نہ ہو، وہ انسان کیا کہلاتا ہے ہماری نظر میں؟ کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ حالانکہ کامیابی کا یہ معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا، فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ بے شمار طبقے، بے شمار فرقے، بے شمار مسالک، بے شمار نظریات اسلام کے ماننے والوں میں پائے جاتے ہیں، ایمان والوں میں، اور ان میں بھی ایسے حضرات بھی پائے جاتے ہیں جو صرف اپنا اسلامی نام رکھنا پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو دین سے یا دینی احکامات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نام مسلمان ہے، سرکاری رجسٹر میں دھرم کی جگہ ان کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے اسلام، مسلمان، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں۔ بہت زیادہ ہوا تو جمعے کی نماز پڑھ لی، بہت زیادہ ہوا عید بقرعید کی نماز پڑھ لی، موت میت کے موقع پر تیجا، 10واں، 40واں فاتحہ خوانی کر لی، قرآن خوانی کر لی، شادی کے موقع پر مولوی صاحب کو بلا کے، قاضی صاحب کو بلا کے نکاح پڑھوا لیا۔ بس ان چیزوں کو انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ اسلام سمجھ لیا۔ حالانکہ اسلام کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی، اور جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ وہی لوگ ہیں جو لوگ 24 گھنٹے کی اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنا لیں اور گزار لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، وہ اہل ایمان جو کامیاب ہو چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم بھی ان صفات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی کامیاب ایمان والوں میں شامل فرما لیں۔ بھئی اس دنیا میں کوئی ناکام بننا چاہتا ہے؟ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اپنے آپ کو ناکام دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ کامیاب بن جاؤں، کوئی بنے نہ بنے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بعض اتنی اچھی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سب کامیاب ہوں، کچھ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کامیاب ہو نہ ہو لیکن میں ضرور ہوں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کامیاب نہ ہو صرف میں کامیاب ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیاب ہونا کہاں چاہتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اخروی زندگی میں کامیاب ہونا نہیں چاہتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا نہیں چاہتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جائے، وہ ان صفاتوں پر عمل کرے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا ایک کامیاب ہو گئے مومنین۔ کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ ان کو دیکھ کے ہم بھی چاہت کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ بھئی کون سے مومن کامیاب ہو گئے، ایسا کون سا ان کا عمل ہے، کون سا ان کا فعل ہے، کون سی خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، آخرت پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسا ان کے اندر کون سا انوکھا پہلو ہے جس پہلو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے، یا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ان کی کامیابی کا قرآن کریم کے اندر بتلایا، اور وہ فارمولا جس فارمولے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بھی اس فارمولے کو کیا کر لیں؟ استعمال کر لیں۔ کہ کسی انسان کے اندر بدنی کمزوری ہو، بہت بیمار رہتا ہو، تھکا ہارا رہتا ہو، ہاتھ پیر کام نہ کرتے ہوں، تھوڑا بہت کام کرتا ہو تھک جاتا ہو، حکیم لوگ لکھتے رہتے ہیں اس طرح کے نسخے، تھکاوٹ ہو جاتی ہو، کمزوری ہو جاتی ہو، پریشان رہتا ہو، بے چین رہتا ہو، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہو، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے یہ معجون استعمال کریں،
تو فرض کریں اگر کوئی ایسا بیمار انسان جو ہمیشہ بیمار رہتا ہو اگر کسی دوا سے اچھا ہو جائے، تندرست ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تو دوسرا وہ انسان جو اسی طرح اسی جیسی بیماری میں مبتلا ہے، بتاؤ اس سے یہ پوچھنے کی زحمت اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا کہ تم نے کیا استعمال کرا؟ کس ڈاکٹر سے ملے تم؟ کس کے پاس گئے تھے؟ کس کا ٹریٹمنٹ لیا؟ کس حکیم صاحب سے دوا کروائی؟ کون سا نسخہ تم نے کھایا؟ کون سی ادویات تم نے استعمال کی؟ بھائی مجھے بھی بتا دو، ڈاکٹر کا پتہ مجھے بتا دو، مجھے بھی جانا ہے۔ یہ ہر انسان کی تلاش ہوتی ہے، انسان کی یہ تلاش ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے جیسے انسان کو کسی چیز میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھتا ہے کہ اس کی کامیابی کا راز کیا ہے، اس کی صحت کا راز کیا ہے، اس کی تندرستی کا راز کیا ہے، مجھے پتا چلے تاکہ میں بھی وہ نسخہ استعمال کروں اور میں بھی اپنے آپ کو کیا کر لوں، صحت مند کر لوں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب لوگوں کی صفات کا ذکر کر دیا تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر داخل کر کے کامیابی کی راہ پر چلنے کی کیا کریں، کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بھی کامیاب ایمان والوں کی فہرست میں داخل کریں، تاکہ جب جب قرآن کریم کے اندر یہ تذکرہ ہو، جب جب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا جائے قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ہمارا بھی دل خوشی سے جھوم اٹھے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں۔